عزیز طلبا، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹرز سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdo@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، فون نمبرز 03459541 یعنی 0345 9541 838، 0312 5741 801 یعنی 0312 5741 801۔ باہر کیف فیجی میں ہندوستانیوں کی آمد کی ابتدا اس طرح ہوئی جب فیجی کی زمینیں ناریل کے باغات اور گنے کے کھیتوں سے لہلہا اٹھیں تو یہ ہندوستانی افراد اسی زمین کے ہو رہے ہیں۔ ان کا عہد غلامی ختم ہوا اور انہوں نے یہاں باعزت روزگار تلاش کر لیا۔ جب یہ لوگ قدرے خوشحال ہوئے تو ہندوستان سے بہت سے لوگ تجارت اور ملازمت کے لیے بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور اس طرح یہاں کی آبادی کا 46% سے زائد حصہ انہی ہندوستانیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو اس علاقے میں اسلام کے متعارف ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ ابتدا میں جو مسلمان یہاں آئے تھے وہ نماز روزے اور دوسرے شاعر اسلام کی فی الجملہ پابند تھے۔ انہوں نے یہاں مسجد بھی تعمیر کی، لیکن چونکہ نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ تھا اور ہندو، عیسائیوں اور سکھوں کے ساتھ میل جول کثرت سے تھا، اس لیے رفتہ رفتہ دین پر عمل کے آثار ماند پڑتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کو یہاں دین کے احیاء کا ذریعہ بنایا۔ پہلی بار زمبیا سے ایک جماعت غالباً 1967 میں یہاں آئی اور اس نے لوگوں میں دین کی طرف لوٹنے کا جذبہ پیدا کیا اور لوگ اپنے دینی فرائض سے آگاہ ہوئے۔ مزید مسجدوں کی بنیاد رکھی گئی، مسجدوں میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب قائم ہوئے، یہاں تک کہ اب بفضل تعالیٰ ملک کے طول و عرض میں دینی سرگرمیاں اہتمام کے ساتھ ہیں۔ لمباسا میں شام 4:30 بجے فیجی ایئر کا چھوٹا سا طیارہ ہمیں سووا سے لمباسا لے جانے کے لیے روانہ ہوا۔ فیجی کے جزائر کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی مناظر کے حسن سے مالا مال کیا ہے۔ اوپر زمین کو دیکھیں تو وہ سبزہ و گل کے تختوں سے معمور نظر آتی ہیں۔ چند ہی لمحوں میں جہاز جزیرہ ویتی کو عبور کر کے سمندر میں داخل ہو گیا۔ بحر الکائل کا یہ علاقہ چھوٹے چھوٹے سرسبز جزیروں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے حسن میں ان زیر آب سمندری چٹانوں یعنی ریفز نے چار چاند لگا دیے ہیں جو رنگ برنگ پتھروں پر مشتمل ہیں۔ یہ چٹانیں اگرچہ پانی کے اندر ہیں لیکن سمندر کی عمومی گہرائی سے بہت بلند ہونے کی وجہ سے شفاف پانی کے نیچے نمایاں محسوس ہوتی ہیں۔ چٹانوں میں بہت سے قیمتی پتھر بھی پائے جاتے ہیں جو فیجی کی صنعت و تجارت کا ایک اہم
عنصر ہیں اور ان کے مختلف رنگ پانی پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر ہوائی جہاز کی نیچی پرواز سے ان کا منظر بڑا حسین معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً 40 منٹ کا یہ فضائی سفر بڑا خوشگوار اور دلچسپ تھا۔ 5 بجے کے بعد ہم لمباسا کے چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ فیجی کے دوسرے بڑے جزیرے یعنی وینوا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے انگریزی میں لباسا لکھا جاتا ہے مگر تلفظ لمباسا کیا جاتا ہے، اور ہندوستانی حضرات کہتے ہیں کہ یہ شہر واقعتاً لمباسا ہے، یعنی اس کا طول عرض کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سرسبز پہاڑیوں سے گھرا یہ شہر بنگلہ دیش کے سلہٹ اور چاٹگام سے ملتا جلتا ہے، اگرچہ آبادی وہاں کے مقابلے میں بہت کم ہونے کی بنا پر صاف ستھرا اور کشادہ ہے۔ اسی شہر میں وہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ واقع ہے جس میں دورہ حدیث کے افتتاح کے لیے مجھے دعوت دی گئی تھی۔ یہ مدرسہ شہر کی خوبصورت مرکزی مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ یہاں لمباسا مسلم لیگ کے زیر اہتمام مکتب تو پہلے سے چلاتا تھا۔ چند سال پہلے بنگلہ دیش کے مولانا غفران صاحب کو دعوت دی گئی جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فارغ التحسین عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک باقاعدہ مدرسے کی بنیاد رکھنے کی خدمت انجام دلوائی۔ انہوں نے ہی بنگلہ دیش سے مولانا جعفر صاحب اور مولانا قمر الزمان صاحب کو بلوا کر یہاں اسلامی علوم کی معیاری تعلیم کا انتظام کیا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ یہ تینوں علماء قوی الاستعداد اور صاحب لیاقت مدرسین ہیں جنہوں نے نہایت مشکل حالات میں بچوں پر محنت کر کے انہیں معیاری دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی قابل ستائش خدمت انجام دی ہے۔ میں نے طلباء کا جائزہ لیا تو ان اساتذہ کی محنت کا اندازہ ہوا۔ ان حضرات کو شب و روز طلباء کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے منہمک رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا یہ صلہ دیا کہ مدرسہ سے حفاظ کی ایک بڑی تعداد تیار ہو چکی ہے اور عربی و اسلامی علوم کے طلباء کی ایک جماعت دورہ حدیث کے لیے تیار ہے۔ 8 جنوری کو عصر کے بعد سے عشاء تک افتتاح دورہ حدیث کے جلسے کا اعلان ہو چکا تھا۔ علاقے کے مسلمان جوگ ترجوگ اس اجتماع میں شرکت کے لیے دور دور سے آئے۔ عصر سے مغرب تک مدرسے میں طلباء کی کارگزاریوں کا دلچسپ مظاہرہ حاضرین کے سامنے پیش کیا گیا، اور مغرب کے بعد دورہ حدیث بلکہ ہر درجے کی ایک کتاب کا افتتاح بندہ کے سامنے عبارتیں پڑھنے سے کیا گیا۔ تمام طلباء نے عبارتیں درست پڑھیں، پھر تقریباً 1.5 گھنٹے میں نے اپنی گزارشات پیش کی جو حاضرین نے توجہ سے سنی۔ بعد میں یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ لمباسا میں شاید اتنا بڑا مسلمانوں کا اجتماع سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ حاضری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل تھے، اور ان میں سے بعض نے اپنے اس تاثر کا اظہار کیا کہ ان کے ذہن میں عرصہ سے جو سوالات اور شبہات گردش کرتے تھے، آج کے بیان سے بفضل تعالیٰ ان میں سے بہت سوں کا جواب مل گیا۔ بحر الکاہل کے اس علاقے میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت چونکہ دینی علوم کی کوئی مکمل درسگاہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس مدرسے سے دورہ حدیث کی تعلیم کا آغاز یقیناً ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے علاقے کے مسلمانوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے دین کے سچے خادم پیدا فرمائے جو علاقے کی دینی ضروریات پوری کر سکیں، آمین۔ اتوار 9 جنوری کا دن بھی لمباسا ہی میں گزرا جس میں خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے بھی خطاب ہوا اور مدرسہ کے اساتذہ و طلباء کی ایک خصوصی نشست سے بھی نیز مدرسہ کے نصاب و نظام کے بارے میں مشورہ ہوا۔ دوشنبہ یعنی پیر 10 جنوری کا پروگرام ہمارے میزبانوں نے اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اس میں فیجی کے مختلف شہروں میں واعظ کی مجلسیں بھی ہو جائیں اور ان کے قابل دید سیاحتی مقامات کی سیر بھی ہو سکے، جن میں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بھی داخل تھی۔ چنانچہ ہم فجر کے متصل بعد سڑک کے راستے جزیرہ وینوا کے ایک اور شہر ساوو کے لیے روانہ ہوئے جو لمباسا سے جنوب مشرق میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پورا راستہ انتہائی سرسبز و شاداب حسین پہاڑوں پر سے اترتا چڑھتا گزرتا ہے جہاں حد نظر تک سبزہ و گل سے لدے ہوئے جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں آم کے درخت خودرو ہیں۔ جنوری کا مہینہ یہاں گرمی کا ہے، اس لیے یہ خودرو درخت آموں سے لدے ہوئے تھے۔ ناریل اور دیودار کے درختوں نے پہاڑوں پر زینہ سا بنایا ہوا تھا اور پہاڑوں کی درمیانی وادیاں انواع و اقسام کے پھلوں اور پھولوں سے لبریز تھیں۔ یہاں کا موسم بھی نسبتاً خشک تھا اور ہلکی ہلکی بارش نے ماحول کے حسن میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔
اس طرح تقریباً 1.5 گھنٹہ کے بعد خوبصورت اور خوشگوار سفر کے بعد ہم جزیرے کے ساحلی شہر سابو سابو پہنچ گئے۔ یہ بحر الکاہل کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کے دونوں اطراف شاداب پہاڑ اور دو طرف سمندری خلیجیں واقع ہیں اور چھوٹی سی بندرگاہ بھی ہے۔ مناظر قدرت کے حسن کی وجہ سے یہ فیجی میں سیاحوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہے۔ یہاں مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں آباد ہیں اور ایک مسجد بھی ہے جس میں آج عصر کے بعد میری تقریر کا اعلان تھا، لیکن صبح کے وقت ہمیں یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک اور جزیرے ٹیونوئی جانا تھا جو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر واقع ہے۔ جہاز کی روانگی میں کچھ دیر تھی، اس لیے لمباسا لیگ کے صدر جناب عزیز صاحب جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اس واقعے میں ہمیں سابو سابو کے خوش منظر ساحلی مقامات کی سیر کراتے رہے۔ تقریباً 8:45 ہم ایئرپورٹ پر پہنچے۔ یہ بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا جس میں لاؤنج کی جگہ بس اڈے کی طرح بینچیں پڑی ہوئی تھی، مگر صاف ستھرا ماحول تھا۔ ایک چھوٹا سا طیارہ ہمیں یہاں سے لے کر روانہ ہوا اور سمندر کی سیر کراتا ہوا صرف 15 منٹ میں جزیرہ ٹیولی پہنچا۔ یہاں سے ہم کار کے ذریعے سمندر کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلتے رہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر پہنچ گئے۔ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر یہ ڈیٹ لائن ٹھیک 180 طول البلد پر واقع ہے اور یہاں 2 بورڈ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ان کے بیچ میں آدھے انچ کا خلا ہے۔ یہ خلا ہی ڈیٹ لائن ہے۔ اس ڈیٹ لائن کے بائیں طرف آج اتوار تھا اور دائیں طرف سنیچر یعنی سوموار، اور بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ آپ کا دایاں پاؤں دائیں بورڈ کی طرف اور بایاں پاؤں بائیں بورڈ کی طرف ہو تو آپ بیک وقت 2 دن میں کھڑے ہوں گے۔ دایاں پاؤں گزشتہ کل یعنی سنیچر میں ہوگا اور بایاں پاؤں آج یعنی اتوار میں ہوگا۔ جو حضرات اس جغرافیائی حقیقت سے مانوس نہیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ یوں تو دنیا کے گول ہونے کی وجہ سے ہر وقت سورج کسی جگہ طلوع اور کسی جگہ غروب ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے تمام خطوں میں دن اور تاریخ کا آغاز ایک وقت پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر خطے میں دن کے شروع ہونے کا وقت الگ ہے۔ لیکن دنیا میں دنوں، تاریخوں اور اوقات کے یکساں تعین کے لیے بین الاقوامی طور پر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ کرۂ زمین کو 360 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر حصہ 1 ڈگری یا درجہ کہلاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان ان درجوں کے تعین کے لیے پورے کرۂ زمین کے گرد ایک خط کھینچا گیا ہے جو طول البلد کا خط کہلاتا ہے۔ اس خط کی ابتدا برطانیہ کی رصد کا گرین وچ سے ہوتی ہے جو 0 طول البلد پر واقع ہے۔ یہاں سے مشرق میں 180 درجے تک دنیا کا نصف حصہ پورا ہوتا ہے اور دوسری طرف مغرب میں 180 درجے تک دوسرا نصف حصہ، اور اس طرح زمین کے گول ہونے کی وجہ سے 180 طول البلد پر مشرق و مغرب دونوں کے خطوط مل جاتے ہیں۔ چونکہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے اس لیے دنیا میں اوقات کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ گرین وچ یعنی 0 طول البلد پر جو وقت ہوتا ہے، مشرق میں طول البلد کے ہر 15 درجے پر وقت اس سے 1 گھنٹہ کم ہو جاتا ہے اور مغرب میں ہر 15 درجے پر 1 گھنٹہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا گرین وچ پر اگر رات کے 12 بجے ہوں تو مشرق میں 15 درجہ طول البلد پر 11 بجے ہوں گے اور مغرب میں 15 درجہ طول البلد پر 1 بجا ہوگا۔ اس طرح مشرق میں 180 درجے پر پہنچتے پہنچتے گرین وچ ٹائم سے 12 گھنٹے کم ہو جائیں گے اور مغرب میں 180 درجے تک پہنچتے پہنچتے 12 گھنٹے بڑھ جائیں گے۔ اور چونکہ زمین گول ہے اس لیے دونوں طرف سے 180 درجے ایک مقام پر جا کر مل جاتے ہیں اور مشرق کے آخری نقطے اور مغرب کے آخری نقطے پر وقت کا فرق پورے 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، یعنی دن بدل جاتا ہے۔ ہم جس مقام پر کھڑے تھے وہ ٹھیک 180 طول البلد کا خط تھا جہاں مشرق اور مغرب دونوں طرف کے طول البلد کے خطوط آ کر مل رہے تھے اور مشرق کے 180 درجے اور مغرب کے 180 درجے کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہو چکا تھا۔ لہٰذا مشرق کی طرف 1 دن کم تھا اور مغرب کی طرف 1 دن زیادہ۔ یہ خط جو مشرق و مغرب کے خطوں کو الگ کرتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہلاتا ہے۔ یہ ڈیٹ لائن زیادہ تر سمندر پر گزرتی ہے یا پھر سائبیریا اور انٹارکٹیکا کے علاقوں سے جو عموماً غیر آباد ہیں۔ آباد علاقوں میں فیجی واحد ملک ہے
جس کے 3 جزیروں پر سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے، اور تیونی نامی جزیرے کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ جس نقطے پر ہم کھڑے تھے وہ ٹھیک 180 طول البلد پر واقع ہے، جس کے ایک طرف سنیچر تھا یعنی ہفتہ تھا اور دوسری طرف اتوار۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ دنیا میں ہر روز نئی تاریخ کی ابتدا اس جگہ سے ہوتی ہے، اور ہر دن دنیا کا نیا سورج سب سے پہلے یہاں طلوع ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ جگہ مطلع الشمس یا نکلتے سورج کی سرزمین ہے۔ میں گرین وچ میں 0 طول البلد کے نقطے پر پہلے جا چکا ہوں۔ آج 180 طول البلد پر پہنچ کر دنیا کے طول البلد کے دونوں سروں پر حاضری مکمل ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے ان سروں کو بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ایمان و طاعت اور توبہ و استغفار کے گواہ بنا دے، آمین۔ یہاں سے چند کلومیٹر مغرب میں جزیرے کے تقریباً آخری کنارے پر مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، جہاں اس وقت میری تقریر کا اعلان ہو چکا تھا۔ یہ مسجد ڈیٹ لائن کے مغرب میں واقع پہلی مسجد ہے، اور اس کے منتظمین نے بجا طور پر تبصرہ کیا کہ آپ ایک ایسی مسجد میں تقریر کرنے جا رہے ہیں جہاں ہر روز ساری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان بلند ہوتی ہے، اور یہ بات واقعتاً درست تھی۔ اس مسجد کو حقیقتاً یہ فخر حاصل ہے۔ مسجد میں مردوں اور خواتین دونوں کا اچھا خاصا اجتماع تھا، البتہ خواتین کی تعداد زیادہ تھی، جن کے لیے پردے کے ساتھ بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً 1 گھنٹہ میری تقریر ہوئی۔ ظہر کی نماز اسی مسجد میں ادا کرنے کے بعد ہم واپس ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے، اور 3:30 بجے دوبارہ جہاز میں سوار ہو کر 4 بجے کے قریب سابو سابو پہنچ گئے۔ یہاں کی ایک مسجد میں عصر سے مغرب تک میرا بیان ہوا، جس میں مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سابو سابو کی ایک قابل دید چیز یہاں ابلتے ہوئے پانی کے قدرتی چشمے ہیں۔ گرم پانی کے چشمے تو بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے آئے ہیں، عموماً یہ گندک کے چشمے ہوتے ہیں۔ کراچی میں بھی منگو پیر کے علاقے میں ایسا چشمہ موجود ہے، لیکن سابو سابو کے یہ چشمے ان سے مختلف ہیں۔ ان سے جو پانی نکل رہا ہے وہ نہایت شفاف ہے، اور ایسا ابلتا ہوا گرم پانی ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں۔ یہ چشمے سمندر سے صرف چند گز کے فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن واقع ہیں، اور اتنے سخت گرم ہیں کہ ان کے اوپر سے ہر وقت بھاپ اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مقامی لوگ اس پانی میں انڈے، مچھلیاں اور گوشت ابال لیتے ہیں۔ ہمارے رفقا میں سے ایک صاحب 1 درجن انڈوں کی ایک تھیلی لے آئے، اور وہ تھیلی انہوں نے جوں کہ توں ایک چشمے کے اوپر رکھ دی۔ 5 منٹ بعد انہوں نے وہ تھیلی نکالی تو تمام انڈے ابل کر تیار ہو چکے تھے، جو انہوں نے رفقا میں تقسیم کیے۔ سمندر کے بالکل قریب اتنے تیز گرم پانی کا زمین سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے، اور اس کی سائنسی توجیہ کی جاتی ہے کہ در حقیقت قریبی پہاڑ ہلکے درجے کا لاوے پر مشتمل ہے، جو پھوٹنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، لیکن اس نے اس پہاڑی کے چشموں کو گرم کر رکھا ہے۔ واللہ سبحانہ عالم و تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سابو سابو سے اسی رات ہمیں واپس لمباسا پہنچنا تھا، جہاں کے ایک بااثر مسلمان نے عشائیہ کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ان کے گھر کھانا کھانے کے بعد ہم واپس روانہ ہوئے، اور رات گئے واپس لمباسا پہنچ گئے۔ سووا میں اگلے روز 9:30 بجے ہم لمباسا سے فیجی کے دارالحکومت سووا روانہ ہوئے۔ نسوری اور سووا 2 خوبصورت جڑواں شہر ہیں۔ ہوائی اڈا نسوری میں واقع اور دارالحکومت سووا ہے۔ سووا میں ہمارا پروگرام فیجی مسلم لیگ نے ترتیب دیا تھا، جو فیجی کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ہوائی اڈے سے وہ ہمیں سب سے پہلے نسوری کے ایک عالیشان مسلم اسکول کے معائنے کے لیے لے گئے۔ یہ مسلمان بچوں کا تعلیم کا بڑا منظم ادارہ ہے، جس میں تقریباً 1,500 بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہاں انٹرمیڈیٹ کی سطح تک مروجہ سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کریم اور بنیادی تعلیمات دینے کا انتظام ہے۔ آج کل اسکول کی چھٹیاں تھیں، لیکن اسکول کے پرنسپل، منتظمین اور اساتذہ نے لائبریری کے حال میں ہمارا استقبال کیا اور اسکول کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ معلوم ہوا کہ اسی طرز کا ایک اسکول سووا میں بھی قائم ہے، اور ان تعلیمی اداروں کی بنا پر مسلمان بچوں کو غیر مسلموں کے تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے مقاصد کا بڑی حد تک سدباب ہوا ہے۔ عصر کے بعد میزبانوں نے سووا شہر کی سیر کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ یہ فیجی کا سب سے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر ہے۔ قدرتی مناظر کے حسن کے ساتھ عمارتی حسن کے لحاظ سے بھی اس کا بڑا دلکش ہے، اور اگر گرمی نہ ہوتی تو یہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی شہر معلوم ہوتا۔ اندرون اس شہر سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ سامنے بحر الکاہل حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ البتہ
اس کے دائیں جانب سرسبز و شاداب جزیرے نظر آ رہے تھے۔ فیجی مسلم لیگ کے نائب صدر عبدالقیوم صاحب نے، جو اصلاً پاکستانی ہیں اور کئی سال سے فیجی میں مقیم ہیں، ایک جزیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں جو قبیلہ آباد ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب خصوصیت سے نوازا ہے، اور وہ یہ کہ اس قبیلے کے افراد کے ہاتھ پاؤں کی جلد ایسی ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ لوگ بلا تکلف آگ سے تپتے ہوئے پتھروں پر چل لیتے ہیں، اور صوبہ کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہر جمعرات کو ان کی آگ پر چلنے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سیاحوں کے لیے فیجی کے تعارفی کتابچے شائع کیے گئے ہیں، ان میں بھی اس قبیلے کی اس خصوصیت کا خدائی عطیہ کے عنوان سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگ پر چلنے کا مظاہرہ اور بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ نظر بندی ہوتی ہے یا جلد پر کوئی مانع آتش مادہ استعمال کر کے یہ مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فیجی کے اس قبیلے کا یہ مظاہرہ اس قسم کے مصنوعی انتظام سے خالی ہے، بلکہ ان کی جلد واقعتاً ایسی ہے جو سامنے ایک بچی گرم پانی سے جل گئی تھی، لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے جانے کے بجائے اسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس لے گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ واپس آئی تو اس کے جسم کی سوزش دور ہو چکی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ مغرب کی نماز ہمیں شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں پڑھنی تھی، جہاں مغرب کے بعد میری تقریر کا اعلان تھا۔ مسجد کو جاتے ہوئے راستے میں قادیانیوں کا ایک مرکز بھی نظر سے گزرا۔ مشہور ہے کہ انہوں نے فیجی میں اپنا مشن بڑے زور و شور سے قائم کیا ہوا ہے۔ تقریباً ہر بڑے شہر میں ان کے مراکز موجود ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت ان کی تلبیس سے آگاہ ہو چکی ہے، اور ان کا دام فریب زیادہ کارگر نہیں ہے۔ ہم جامع مسجد پہنچے تھے، وہاں مغرب کی اذان سے قبل ہی پارکنگ کی پوری جگہ بھر چکی تھی، اور سڑک پر کاروں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ مسجد 2 منزلہ اور کافی وسیع ہے، مگر اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ہمیں بمشکل محراب تک لے جایا گیا اور بہت سے لوگوں نے نماز سڑک پر ادا کی۔ واقعتاً فیجی کے لحاظ سے یہ غیر معمولی مجمع تھا، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس ملک میں اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا۔ یہاں تقریباً 1.5 گھنٹے میری تقریر ہوئی، جو بفضل تعالیٰ لوگوں نے دلچسپی اور توجہ سے سنی۔ میں جو پیغام اس ملک کے مسلمانوں کو دینا چاہتا تھا، الحمدللہ وہ وہاں پہنچا دیا گیا، جس میں ان کے لیے بہت سی عملی تجاویز تھیں، اور جو قابل اصلاح امور مجھے اپنے قیام کے دوران نظر آئے تھے، ان کی نشاندہی بھی کی۔ نماز عشاء کے بعد عشائیہ پر یہاں کے مختلف طبقہائی زندگی کے حضرات سے ملاقات اور یہاں کے مسائل پر گفتگو ہوئی، اور بفضل تعالیٰ یہ اجتماع اس حیثیت سے کامیاب رہا۔ فیجی کی کچھ بااثر حضرات نے مسلمانوں کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک کوآپریٹو تنظیم قائم کی ہوئی ہے۔ میں نے اسی عشائیہ پر انہیں ترغیب دی کہ وہ مسلمانوں کو سود کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے کچھ کام کریں۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن 9 بجے اس موضوع پر تفصیلی مشورے کے لیے وقت لیا، اور صبح 9 بجے ان سے اس سلسلے میں مفصل گفتگو رہی، جس میں طریقہ کار کے بنیادی خدوخال متعین کیے گئے، اور باقی تفصیلات کو مقامی علماء کے مشورے سے طے کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اسی روز 11 بجے خواتین کے ایک اجتماع سے خطاب کا پروگرام تھا۔ اس اجتماع میں بھی خواتین کی شرکت غیر معمولی تھی۔ 10 بجے سے اجتماع گاہ میں خواتین کی آمد شروع ہوئی تھی، اور منتظمین نے ان کے لیے جس جگہ کا انتظام کیا تھا وہ تنگ پڑ گئی۔ منتظمین کا اندازہ تھا کہ 800 سے 1000 تک خواتین اس اجتماع میں شریک ہوئیں، جو اس ملک کے لحاظ سے غیر متوقع تھی۔ جس مسجد کے ملحقہ ہال میں یہ اجتماع تھا، وہاں پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے ایک مقامی عالم نے، جن کی اہلیت پاکستانی عالمہ ہیں، پہلی بار طالبات کی دینی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ شروع کیا ہے، جو ماشاءاللہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے۔ اجتماع میں جو خواتین حاضر ہوئیں، ان میں سے بہت سی خواتین نے مدرسہ کی کارگزاری دیکھ کر اپنی بچیوں کو یہاں تعلیم دلانے کا شوق ظاہر کیا۔